بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر سبکتگین فتح کے نشے سے سرشار غزنی کی حدود میں داخل ہوا۔ اکثر باشندے اپنے فرمانروا کا استقبال کرنے شہر سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ دیوانہ وار امیر سبکتگین اور صاحبزادہ محمود کا نام لے کر زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ بعض افراد سرخوشی کے عالم میں اپنے علاقے کے رسم کے مطابق دف بجا کر رقص بھی کر رہے تھے۔ اس سفر میں بوڑھا سادھو نند لال بھی محمود کے ہمراہ تھا۔ جب ملتان میں راجہ جے پال نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی تو سرد ہواؤں کا طوفان بھی تھم گیا تھا۔ اس عجیب و غریب فتح کے بعد محمود نے سادھو نند لال سے پوچھا تھا، بزرگ اب مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور یہ جو انوکھا واقعہ پیش آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ سادھو نند لال کچھ دیر تک خاموش رہا اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، میرے مسیحا، یہ رنج و الم اور محرومیوں کی عجیب داستان ہے۔ میرے گرو مراری لال ہندو مذہب کے باغی تھے۔ داتا کے کرم سے نوجوانی ہی میں ان پر یہ راز فاش ہو گیا تھا کہ اس سنسار کا پالنہار اپنی ذات میں ایک ہے۔ وہ ہندوؤں کے عام عقیدے کے مطابق ہزاروں دیوتاؤں کے قائل نہیں تھے، اس لیے پتھر کے پجاریوں کے سماج میں ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی۔ گرو مراری لال اپنی ضد کے اس قدر پکے تھے کہ وہ خاموشی سے ہر ستم برداشت کرتے رہے، مگر انہوں نے کسی رسم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ وہ برملا کہا کرتے تھے کہ میں ان مورتیوں کو سجدہ نہیں کر سکتا جنہیں انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو۔ میرے گرو کا عقیدہ تھا کہ اس دنیا کا مالک تنہا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ اس چشمے کے کنارے دن رات آنکھیں بند کیے اسی نادیدہ ہستی کے تصور میں کھوئے رہتے تھے۔ سادھو نند لال انتہائی اثر انگیز لہجے میں اپنے گرو مراری لال کی کہانی سنا رہا تھا۔ میرا تعلق ملتان کے ایک اچھوت خاندان سے ہے۔ بستی کے لوگ بتاتے ہیں کہ میری ماں ایک بہت خوبصورت عورت تھی۔ اس وقت میری عمر بمشکل 1.5 سال ہوگی۔ ہندوستان میں یہ ایک نہایت غلیظ اور وحشیانہ رسم ہے کہ یہاں کے برہمن اچھوتوں کو گائے اور بھیڑ بکریوں کے برابر بھی درجہ نہیں دیتے۔ اچھوتوں پر تمام مندروں کے دروازے بند رہتے ہیں۔ نہ انہیں دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا حق حاصل ہے اور نہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے برابر کھڑا ہونے کا۔ وہ محض ایک ناپاک مخلوق ہیں جن کے چھو لینے سے دنیا کی ہر شے ناپاک ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک اور ذلیل رسم بھی صدیوں سے جاری و ساری ہے، وہ یہ کہ ہندوستان کے برہمن اچھوت عورتوں کو بے دریغ اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے اس ظلم کے خلاف کوئی اچھوت احتجاج نہیں کر سکتا کہ اعلیٰ نسل کے ہندو خود ہی عدالت ہیں، خود ہی منصف، خود ہی انصاف اور خود ہی قانون۔ یہاں جب کسی اچھوت لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس مظلوم لڑکی کو اپنے شوہر کے یہاں جانے سے پہلے ایک رات کسی سردار کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے۔ میری ماں کے ساتھ بھی یہی شرمناک واقعہ پیش آیا تھا، مگر خاندان کی کسی فرد نے اس طرز عمل پر کوئی ذلت محسوس نہیں کی۔ اس بستی کی یہی رسم تھی اور اس نگری کا یہی قانون تھا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھا سادھو نند لال رونے لگا۔ پھر میری پیدائش کے بعد کسی اور سردار نے دوبارہ میری ماں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس مرتبہ وہ یہ ذلت برداشت نہ کر سکی اور اس نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی۔ میرا باپ شدید ذہنی صدمے کے سبب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ وہ 3-4 ماہ تک پاگلوں کی طرح بستی میں پھرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ یہ کہتا ہوا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں۔ بستی کے کچھ لوگوں نے میرے باپ کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گیا اور اپنی بیوی کا نام لیتا ہوا نیچے کود پڑا۔ یہاں کے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ پہاڑی سے گرنے کے بعد اس کے بدن کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا، پورے جسم پر زخم ہی زخم تھے۔ اس نے بمشکل چند ہچکیاں لی اور مجھے یتیمی کی حالت میں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر میرے کچھ رشتہ داروں نے میری غلاموں کی طرح پرورش کی۔ جب میں 4-5 سال کا ہوا تو بستی والوں کے سامنے کچھ بھجن گا کر بھیک مانگنے لگا۔ میرے عزیزوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اگر بھیک نہیں مانگوں گا تو روٹی بھی نہیں ملے گی۔ مجبوراً لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا پیٹ بھرتا رہا۔ پھر جب ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کی دردناک موت کے واقعات سنے اور اس بے رحم دنیا سے نفرت ہو گئی۔ برہمنوں کا تو ذکر ہی کیا کہ ان کے نزدیک تو پوری اچھوت قوم ہی جانوروں سے بدتر تھی، مگر میرے اذیت و کرب میں اس وقت ناقابل بیان اضافہ ہو جاتا تھا جب میری برادری بھی مجھے بیکاری سمجھ کر حقارہ سے ٹکرا دیتی تھی۔ دیکھنے میں ایشور کی یہ دھرتی کتنی وشال ہے، مگر میرے لیے یہاں کوئی ایسا گوشہ موجود نہیں تھا جہاں بیٹھ کر میں عزت و سکون کی ایک سانس بھی لے سکوں۔ پوری بستی میں میرا کوئی غم گسار بھی نہیں تھا۔ ہر آنکھ میں میرے لیے اجنبیت کا دھواں تھا اور ہر دل میں نفرت کا غبار۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا
کہ میں بھی اپنے ماں باپ کی طرح خودکشی کر کے غموں کے اس لامحدود سلسلے کو ختم کر دوں، مگر کوئی انجانی سی طاقت مجھے روک لیتی تھی۔ پھر ایک دن میں اداس اور تھکا ہوا اس پہاڑی کی طرف نکل گیا جہاں گرو مراری اپنے گیان دھیان میں مگن رہتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، کب تک اپنے آپ سے بھاگتا رہے گا؟ مورخ، اس کو پہچان اور حیوانوں کی بستی سے نکل کر انسانوں کی دنیا میں قدم رکھ۔ گرو مراری لال کے لہجے میں بڑی اپنائیت تھی۔ ایسا لگا جیسے میرا باپ زندہ ہو کر بات کر رہا ہو اور اس نے میرے بے قرار وجود کو سکون دینے کے لیے اپنی آغوش محبت وا کر دی ہو۔ میں بے اختیار ہو کر گرو مراری لال کے قدموں میں جھک گیا، مگر یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے مجھے زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر میں انہی کے رنگ میں رنگ گیا اور سنسار کو اس طرح تیاگ دیا جیسے اس سے کوئی جان پہچان ہی نہ تھی۔ گرو کی شکشا کے دوران ہی مجھ پر یہ راز فاش ہوا کہ اس سنسار کی جنم داتا کوئی ایک ہستی ہے۔ گرو بھی اسی واحد ذات کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک دن ہزاروں دیوتاؤں کی نفی کرنے والے لوگ ادھر آئیں گے اور پھر انہیں مکمل نجات حاصل ہو جائے گی، مگر ان کے بھاگ میں تم لوگوں کے درشن نہیں تھے۔ گرو کی یہ بھوشوانی درست ثابت ہوئی کہ ایک ہستی کے ماننے والے اس دھرتی پر آئے، لیکن خود ان کی سانسیں پوری ہو چکی تھی۔ پچھلے سال گرو مراری لال کا دیہانت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وہ دن رات رویا کرتے تھے۔ میں نے نصف شب کے سناٹے میں اس کی چیخیں سنی تھی۔ گرو شدید گراوزاری کرتے ہوئے کہتے تھے، میں نے تیرے انتظار میں 100 سال گزار دیے، مگر تو ایک بار بھی مجھ غریب کی جھونپڑی کی طرف نہیں آیا۔ میں نہیں جانتا کہ میں تجھے کیسے چاہوں اور کیسے پوجوں۔ میں بہت کمزور اور کم علم انسان ہوں۔ میں تیری حقیقت کو نہیں پہچانتا کہ تو کون ہے، مگر اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ جو پتھروں کی شکل میں ڈل سکتا ہے، تو وہ ہرگز نہیں ہے جسے یہ جنم جنم کے اندھے صدیوں سے پوج رہے ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ ساری عمر گزار دینے کے باوجود میں تیری ہستی کو نہیں سمجھ سکا اور تیری اپنی خواہش کے مطابق پرستش نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تجھے ان بے جان مورتیوں کی قطار میں کھڑا نہیں کیا۔ بس میری بے چین آنکھوں کو ایک ہلکی سی جھلک دکھا دے اور بس ایک بار میرے دل داغ داغ پر اپنی ذات کا انکشاف کر دے کہ اب میں بہت تک گیا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر بعد مجھے نیند آ جائے گی، مگر میں تجھے دیکھے بنا سونا نہیں چاہتا۔ اپنے گرو مراری لال کے عشق سوزاں کی داستان سناتے سناتے سادھو نند لال کا دامن بھیگ چلا تھا۔ پھر ایک دن گرو دیو نے بڑے کرمناک اور حسرت آمیز لہجے میں کہا کہ ان کی زندگی کا آخری دن آ پہنچا ہے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی کہ جب ان کی سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے تو انہیں ایک کھوری چادر میں لپیٹ کر دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے آخری سانس لینے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ایک ہستی کے ماننے والے ایک دن ضرور آئیں گے اور جنموں کی تڑپتی ہوئی پیاسی آتماؤں کو نروان کا امرت پلائیں گے، اور جو نیچ بنا دیے گئے ہیں انہیں انسانیت کی اونچائی پر لے جائیں گے، اور جن کی زبانیں جبر و ستم کی شمشیروں سے کاٹ دی گئی ہیں انہیں نئی زبانیں دیں گے، انہیں عزت و آبرو کے نئے لباس پہنائیں گے، اور جنہیں دولت و اقتدار کے جنگل میں چوپایا بنا کر چھوڑ دیا گیا ہے انہیں پھر سے آدمیت کے سنگاسن پر بٹھائیں گے۔ میرے گیان اور تپسیا نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ لوگ بہت جلد یہاں پہنچنے والے ہیں، مگر افسوس کہ میں ان کا استقبال کرنے کے لیے اس وقت موجود نہیں ہوں گا۔ کیا کروں کہ آکاش پر یہی لکھا گیا ہے۔ پھر جب آنے والے آ جائیں انہیں میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہہ دینا کہ مراری لال بہت تک گیا تھا، تمہارا انتظار کرتے کرتے چلا گیا۔ یہ کہتے کہتے سادھو نند لال کے آنسو کچھ اور تیزی سے بہنے لگے تھے۔ گرو دیو نے مجھے یہ ہدایت بھی کی تھی کہ میں کشمکش انتظار سے گھبرا کر کہیں اور چلا نہ جاؤں۔ کبھی کبھی گرو دیو کی آنکھوں میں چراغ سے جل اٹھتے تھے اور شدت جذبات کے سبب چہرے پر ایک انجانی سی آگ بھڑکنے لگتی تھی، اور وہ مجھے مخاطب کر کے کہتے تھے، نند لال، یہ ہو سکتا ہے کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل آئے، مگر آنے والوں کا آنا نہیں ٹلے گا۔ میں تو بدنصیب تھا، اس لیے اس سمے کو نہیں پا سکا، لیکن تو اپنی جگہ رہنا کہ وہ ایک دن ادھر سے ضرور گزریں گے، اور آنکھیں کھلی رکھنا کہ آنے والے بجلی کی طرح آئیں گے، کہیں تیری پلکیں نہ چپک جائیں، اور راتوں کو جاگتے رہنا کہیں وہ شبھ گھڑی بے پاؤں چپ چاپ نہ گزر جائے۔ آنے والوں کا دامن بھکاریوں کی طرح پکڑ لینا، اگر تو ایک پل کے لیے بھی جھجکا تو وہ آندھی کی طرح چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر سادھو نند لال کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور چہرے پر عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ گرو مراری لال کی داستان فراق سن کر ولی عہد غزنی اداس ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے ہلکی ہلکی نمی جھلکنے لگی تھی۔
اس کے بعد کیا ہوا بزرگ؟ محمود نے نند لال کو خاموش پا کر کہا۔ پھر وہ لوگ اس علاقے میں داخل ہو گئے جن کی خبر میرے گرو دیو مراری لال نے دی تھی۔ سادھو نند لال نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، مگر میں بہت دنوں سے ان لوگوں کی آمد سے بے خبر رہا، اور مجھے خبر بھی کس طرح ہوتی کہ میں نے تو اپنی ساری عمر اسی ایک گوشہ ویرانے میں گزار دی ہے۔ نہ کوئی ادھر آتا ہے اور نہ میں کسی سے ملنے جاتا ہوں۔ پھر کون مجھے بتاتا کہ جن کا انتظار کرتے کرتے میرے گرو اس سنسار سے چلے گئے وہی لوگ ملتان کی حدود میں آ پہنچے ہیں۔ پھر میں نہ جانے کب تک بے خبر رہتا۔ ایک روشن چہرے والا جوان شخص میرے خواب میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، نند لال، تجھے جن لوگوں کا برسوں سے انتظار تھا وہ تیرے گھر کے دروازے تک آ گئے ہیں اور تو بے خبر پڑا سو رہا ہے۔ اٹھ اور اپنے مہمانوں کا استقبال کر۔ مسلمانوں کے صدر محمود کے پاس جا کہ وہ میرا بیٹا بھی ہے اور تیرا نجات دہندہ بھی۔ محمود سے کہہ دینا کہ تجھے نظام شاہ نے بھیجا ہے اور تو اس کا دوست ہے۔ یہ کہہ کر وہ روشن چہرے والا شخص غائب ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ سادھو نند لال کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی اور لہجے میں عجیب سا ارتعاش تھا۔ پھر میں سیدھا اپنے مسیحا کے پاس چلا آیا کہ نظام شاہ نے یہی کہا تھا۔ اگرچہ میں نظام شاہ کی دوستی کے لائق نہیں ہوں، لیکن یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ منفرد اعزاز بخشا۔ اگر وہ مجھے بروقت جھنجھوڑ کر نہ اٹھاتے تو میں یوں ہی بے خبر سوتا رہتا اور میری مرادوں کا قافلہ میرے دروازے کے سامنے سے چپ چاپ گزر جاتا۔ پھر قافلہ گزر جانے کے بعد میری آنکھ کھلتی تو کیسا عبرتناک منظر ہوتا کہ ایک بھکاری کے آنگن میں ہیروں اور موتیوں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں تو شاید رنج و الم کی شدت سے ہی مر جاتا، مگر ایشور دونوں جہانوں میں نظام شاہ کا بھلا کرے کہ انہوں نے مجھے وقت سے پہلے جگا دیا اور ایک گم کردہ راہ کو اس کی منزل پر لے جانے کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے سادھو نند لال نے محمود کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ایک طویل بوسہ دینے کی کوشش کی، مگر ولی عہد غزنی نے فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سادھو نند لال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم مسلمانوں میں یہ ایک مکروہ فعل ہے، خود نظام شاہ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک مذہب کے ماننے والے انسان کے پاک اور صاف ہاتھوں کو چومنا بھی اچھا نہیں سمجھتے، اور دوسرے مذہب کے پیروکار جانوروں کے غلاظت کھانے کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ واضح رہے کہ ہندوؤں کی ایک بڑی اکثریت آج بھی گائے کے گوبر اور دوسری غلاظتوں کو انتہائی متبرک اور پاک سمجھتی ہے۔ سادھو نند لال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کا کیا طرز عمل ہے۔ محمود نے نہایت باوقار انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر آپ یہ تو بتائیں کہ پانی کے اس چشمے میں تھوڑی سی غلاظت ڈال دینے پر اتنا بڑا طوفان کیسے اٹھ کھڑا ہوا؟ آخر یہ کیا راز ہے؟ سادھو نند لال کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، اس چشمے میں میرے گرو مراری لال اشنان کیا کرتے تھے اور یہ انہی کی روحانیت کا اثر تھا کہ جنگلی جانور بھی شدید پیاس کے باوجود چشمے میں منہ ڈالنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پیاسی گائے اور بھینسیں ادھر آتی تھی مگر چشمے کے قریب پہنچ کر اچانک چیختی ہوئی بھاگ کھڑی ہوتی تھی۔ یہ میرے گرو کا روحانی جلال تھا کہ کوئی ناپاک انسان یا جانور اس چشمے میں نہا ہی نہیں سکتا تھا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ کوئی پیاسا ذی روح اپنی پیاس بجھا سکتا تھا۔ پھر ایک دن ایک شرابی سردار نے اس چشمے کے پانی سے نہانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ اندر گھسا گہرے بادلوں، بجلی کی کڑک اور تیز ہواؤں کا طوفان آ گیا۔ سردار گھبرا کر چشمے سے باہر نکلا، مگر نشے کی عالم میں ہونے کے سبب وہ چند قدم آگے جا کر گر پڑا اور سردی سے ٹھٹر کر مر گیا۔ میں نے گرو دیو سے اس طوفان کی وجہ پوچھی تو وہ خاموش بیٹھے رہے، مگر جب میرا اصرار حد سے بڑھ گیا تو وہ بڑے رازدارانہ لہجے میں کہنے لگے، نند لال، یہ اس شخص کے نہانے کی جگہ ہے جس نے ساری زندگی ایک ہی ذات کی پوجا کی ہے۔ پھر بھلا اس چشمے میں وہ لوگ کیسے اشنان کر سکتے ہیں جو ہزاروں خداؤں کے پجاری ہیں؟ یاد رکھنا کہ اس میں جب بھی غلاظت ڈالی جائے گی ایسی ہی طوفان اٹھیں گے۔ مجھے گرو کی یہ بات یاد تھی، اس لیے جیسے ہی تم یہاں آئے میں نے یہ راز فاش کر دیا، اور پھر جو کچھ ہوا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس چشمے سے وابستہ عجیب و غریب کہانی ختم ہو چکی تھی۔ محمود بہت دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا، پھر نند لال کے ساتھ اٹھ کر اس چشمے تک آیا اور گرد و نواح کا جائزہ لیتا رہا۔ پانی کا یہ چشمہ ایک مختصر سا تالاب تھا۔ محمود نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی لیا اور اسے پینے لگا۔ بہت ٹھنڈا اور شیریں پانی تھا۔ بڑی حیران کن بات ہے،
محمود نے سادھو نند لال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس معمولی چشمے سے اس قدر ہولناک طوفان اٹھیں گے۔ اس کے بعد محمود نے گھاس پھوس کی اس جھونپڑی کو بھی دیکھا جہاں گرو مراری لال نے 70 سال تک شدید ریاضت کی تھی۔ محمود کو اس تاریک جھونپڑی میں ایک عجیب سی روشنی نظر آئی، مگر وہ اس روشنی کو کوئی نام نہیں دے سکتا تھا، بس اتنا کہہ سکا، بزرگ، آپ کے گرو یقیناً ایک سچے انسان تھے۔ انہیں قدرت کی طرف سے ایک خاص ادراک بخشا گیا تھا، جس کے زیر اثر گرو مراری لال نے ہزاروں معبودوں کی نفی کر کے ایک ہستی کو اپنی عبادت کا محور بنا لیا تھا، مگر اس سے زیادہ ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ گرو کو ان کے گیان نے صرف اتنی خبر دی تھی کہ سرزمین پر کسی زمانے میں ہدایت یافتہ لوگ آئیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کون ہے اور اس کا پسندیدہ طریقہ عبادت کیا ہے۔ اپنی اسی محرومی کے سبب وہ رات کے سناٹے میں گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ اپنی منزل کو نہ پا سکے، مگر اس کے دل کی تڑپ اور ذہنی خلش اس بات کی گواہ ہے کہ وہ آخری سانس تک اس کائنات کے خالق کو تلاش کرتے رہے۔ ایک انسان کے لیے یہ بڑی سعادت ہے، اور اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ گرو مراری لال کو بتوں سے انکار کے سلسلے میں بخش دے۔ تمہارے گرو نے جن آنے والوں کی خبر دی تھی وہ اپنے وقت پر آئے، لیکن افسوس مراری لال کی آنکھیں ہمیں دیکھنے سے پہلے ہی بجھ گئیں۔ اللہ ان کی بے چین روح کو سکون دے۔ محمود نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، لیکن بزرگ، آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ نے آنے والوں کے چہرے دیکھ لیے۔ ہاں، میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتا ہوں، مگر ابھی میری کشمکش انتظار ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہتے کہتے سادھو نند لال کے چہرے پر اداسی کا رنگ ابھر آیا۔ محمود حیران ہو کر بوڑھے سادھو کی طرف دیکھنے لگا۔ میری خوش نصیبی کی داستان اس وقت مکمل ہوگی جب میں اپنے گناہگار آنکھوں سے نظام شاہ کا روشن چہرہ دیکھوں گا۔ سادھو نند لال کے لہجے میں ایک عجیب سی حسرت پوشیدہ تھی۔ اس مرد پاک باز نے مجھے دوست کہہ کر پکارا ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے کب تک جدا رہ سکتا ہے؟ یہ کہتے کہتے سادھو نند لال کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلکنے لگی تھی، اور میرے گرو نے بھی یہی کہا تھا کہ جب آنے والے آ جائیں تو تم بھی ان کے ہمراہ یہاں سے چلے جانا۔ یہ جگہ کسی وادی عذاب سے کم نہیں، جہاں رہنے والوں کے دماغ مردہ ہو گئے ہیں اور روحیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ پھر تم مردوں کی ایسی بستی میں رہ کر کیا کرو گے؟ اور اب وہی نند لال ایک طویل سفر طے کر کے محمود کے ہمراہ غزنی کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ ان میں نظام شاہ تو نہیں ہے؟ نند لال نے فاتح لشکر کا استقبال کرنے والے معززین شہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بہت بے قرار نظر آ رہا تھا۔ ہمارے شیخ دنیا داروں کے ہجوم میں نظر نہیں آتے؟ محمود نے انتہائی فخریہ لہجے میں کہا۔ وہ تو مسجد کے ایک گوشے میں اپنے رب کے حضور دست بستہ کڑے رہتے ہیں، یا پھر رات کے اندھیرے میں مزدوری کر کے اپنی اور دیگر 3 افراد کی کفالت کرتے ہیں۔ مزدوری؟ شدید حیرت کے تاثرات سادھو نند لال کے پورے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ ہاں، وہ ایسے ہی مرد غیور ہیں کہ شاہی خزانوں کو بھی اپنی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ نظام شاہ کی صفات بیان کرتے وقت محمود کے لہجے میں عجیب سا غرور آ گیا تھا۔ در حقیقت وہی اس مملکت کے شہنشاہ ہیں، اور ہم لوگ تو ان کے سامنے ایک ادنی بیکاری سے زیادہ کچھ نہیں۔ آؤ، میں تمہیں اپنے شہنشاہ کے پاس لے چلتا ہوں، پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ میرا شہنشاہ کیسا ہے اور اس کے جینے کی کیا شان ہے۔ پھر جب محمود سادھو نند لال کو لے کر مسجد کے قریب پہنچا تو نظام شاہ مسجد کے صحن میں ٹہل رہے تھے اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ محمود پر نظر پڑتی ہی نظام شاہ بے اختیار مسجد سے باہر نکل آئے اور ولی عہد غزنی کو گلے لگاتے ہوئے بولے، آؤ میرے بت شکن۔ نظام شاہ کے لہجے میں بڑی شفقت تھی۔ تمہیں یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو، مگر ابھی اس سے بھی بڑی فتوحات تمہاری منتظر ہیں۔ نظام شاہ نے محمود کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، پھر اس کے پورے جسم کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگا، فرزند، کہیں تمہارے زخم تو نہیں آیا؟ یہ پوچھتے وقت نظام شاہ کے لہجے میں عجیب سی بے قراری تھی۔ میں شیخ کی دعاؤں کے طفیل اپنے اللہ کے کرم کے سائے میں تھا۔ محمود نے انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ کہا، میری طرف دشمن کی کوئی تلوار اٹھی ہی نہیں، اور اگر اٹھی بھی تو وقت سے پہلے ہی کند ہو گئی یا پھر ٹوٹ گئی، اور یہ فتح عجیب و غریب فتح ہے کہ جس میں ہماری سپاہیوں کی کوششوں کو زیادہ دخل نہیں تھا۔ شیخ میرے خواب میں تشریف لائے اور پھر راجہ جے پال کے لشکر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ نظام شاہ اور محمود کی گفتگو کے دوران سادھو نند لال حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا۔ اس مرد درویش کو دیکھ رہا تھا جس کے بدن پر ایک معمولی سا لباس تھا۔ نظام شاہ نے مسکراتے ہوئے محمود کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر مڑ کر سادھو نند لال سے مخاطب ہو گئے، اے جان بے قرار، میری طرف آ کے یہی تیری منزل ہے۔
یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے بڑے والہانہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ فراق کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ساعت وصال آ پہنچی۔ اللہ نے اپنے صبر کرنے والے بندوں سے اسی دن کا وعدہ کیا ہے۔ سعد نندلال کے جسم پر شدید لرزہ طاری تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر دوست ہے تو تکلف کیسا؟ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ خود آگے بڑھے اور سعد نندلال کو گلے لگا لیا۔ نظام شاہ کے سینے سے لگنے کی دیر تھی کہ نندلال کی آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے اور اشکوں کے درے اس طرح بہنے لگے جیسے کسی دریا میں شدید طغیانی آ گئی ہو۔ نظام شاہ، میں بہت دکھی ہوں۔ سعد نندلال اس طرح ہچکیاں لے کر رو رہا تھا جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا بچہ اپنی غمگسار ماں سے ملا ہو اور زمانے کے ظلم و ستم کی شکایت کر رہا ہو۔ مجھے پتھر کے پجاریوں نے بڑے آزار پہنچائے ہیں۔ اگر گرو مراری لال نہ ہوتے تو اب تک میری چتا کی راکھ بھی ہواؤں میں بکھر کر زمین کی مٹی کا ایک حصہ بن چکی ہوتی۔ سعد نندلال نے اپنی روح پر کائے ہوئے ایک ایک زخم کو بیان کر دیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ نظام شاہ نے بڑے والہانہ انداز میں نندلال کی پشت کو ٹپکتے ہوئے کہا، اللہ نے تمہاری قسمت میں آگ کی خوراک بننا نہیں لکھا تھا۔ اب تک جو دکھ تم نے جھیلے وہ بہت عارضی تھے۔ انسان کی کامیابی یہ نہیں کہ وہ عیش و نشاط کی چند گھڑیاں گزار کر دائمی عذاب میں مبتلا ہو جائے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آدمی کی ساری زندگی دکھوں میں بسر ہو جائے لیکن آخری وقت میں اسے خبر دی جائے کہ اس پر کبھی نہ ختم ہونے والی خوشیوں اور آسائشوں کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ نندلال، تمہیں نوید ہو کہ تم زندگی کے امتحان میں کامیاب قرار پائے، اب تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نظام شاہ محمود اور سعد نندلال کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ اسی دوران امیر سبکتگین بھی اپنے دوسرے امراء کے ساتھ نظام شاہ کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہو چکا تھا۔ نظام شاہ نے والی غزنی اور دیگر امراء کی موجودگی میں سعد نندلال کو مشرف با اسلام کیا اور پھر سبکتگین سے مخاطب ہو کر کہا، امیر، یہ ہمارے دینی بھائی ہیں اور ان کی تواضع ہم پر فرض ہے۔ یہاں نندلال کا کوئی عزیز اور کوئی شناسہ نہیں ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ انہیں کسی بھی لمحے اپنی تنہائی کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ، آپ کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کے سامنے دس بستہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سعد نندلال نظام شاہ کے ساتھ مسجد میں قیام کرنا چاہتا تھا مگر شیخ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، مجھے خانہ خدا کے ایک گوشے میں تنہا پڑا رہنے دو۔ سعد نندلال سمجھ گیا تھا کہ نظام شاہ اپنی تنہائی میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتے، اس لیے وہ خاموشی سے امیر سبکتگین کے ساتھ قصر شاہی کی طرف چلا گیا۔ اسی رات نظام شاہ حسب معمول نگار خانم کے پاس پہنچے۔ غزنی کے تمام باشندوں کو شاہی لشکر کی واپسی کا علم ہو چکا تھا۔ نظام شاہ نے غور سے نگار خانم کی طرف دیکھا، وہ بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہی تھی۔ نظام شاہ اس کی بے قراری کا سبب جانتے تھے مگر قصداً خاموش رہے۔ نگار خانم بار بار ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی مگر جب کچھ دیر تک ان کے ہونٹوں کو جنبش نہیں ہوئی تو نگار خانم سے یہ سکوت برداشت نہ ہو سکا اور وہ بے اختیار بول اٹھی، بابا، کیا محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا؟ ہاں، وہ ایک سعادت مند بیٹا ہے۔ نظام شاہ نے اپنے مخصوص تبسم کے ساتھ کہا، آپ نے اسے غور سے دیکھا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ نگار خانم نے شرمگی لہجے میں کہا، اللہ نے اسے ہر قدم پر اپنے کرم کے سائے میں رکھا۔ یک یک نظام شاہ کا لہجہ بہت اداس ہو گیا تھا، اس کے جسم پر ہلکی سی خراش تک نہیں آئی تھی۔ نظام شاہ کے اس انکشاف پر نگار خانم نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس لمبی سانس کھینچی اور آنکھیں بند کر لیں۔ یہ بڑے سنگین لمحات تھے۔ نظام شاہ کے قلب احساس پر قیامت سی گزر گئی۔ بیٹی، تم اسے بھول کیوں نہیں جاتی؟ نظام شاہ نے انتہائی کربناک لہجے میں کہا۔ نگار خانم نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس طویل عرصے میں اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ نظام شاہ کے دل و دماغ پر ایک بار گراں ہے اور اس کی شدت سے اس کی آواز لرز رہی ہے۔ بابا، میں اپنے دل سے مجبور ہوں، نادانی میں ایک عہد کر لیا تھا، اب اس عہد کو کیسے توڑ دوں؟ یہ کہتے کہتے نگار خانم رونے لگی۔ اگر اس کو توڑ دوں تو نظام شاہ کی بیٹی کیسے کہلاؤں گی؟ نظام شاہ نے مضطرب ہو کر نگار خانم کو اپنی آغوش محبت میں چھپا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، اللہ نے اس فقیر کی دعاؤں سے غلام کو تاجدار بنا دیا اور محتاجوں کو شان عمارت بخش دی، مگر آج وہی فقیر اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، سو اپنا دامن پھیلایا مگر دینے والے کی طرف سے انکار کے سوا کچھ نہیں ملا۔ شدید رقت کے سبب نظام شاہ کی آواز ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نگار خانم نے گھبرا کر سر اٹھایا اور چراغ کی مدھم روشنی میں نظام شاہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اگرچہ روشنی کم تھی لیکن پھر بھی نگار خانم نے یہ جاگداز منظر دیکھ لیا
کہ غزنی کا درویش زار و قطار رو رہا تھا۔ بابا آپ میرے لیے رو رہے ہیں؟ نگار خانم نے ہامتی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر میں نہیں روؤں گا تو پھر تیرے لیے کون روئے گا؟ نظام شاہ نے انتہائی دردناک لہجے میں کہا۔ یہاں کسی اتنی فرصت ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھے؟ نگار خانم کچھ کہنا چاہتی تھی مگر نظام شاہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹی، اپنے دل میں یہ بات کبھی نہ لانا کہ میں نے تیرے لیے کچھ نہیں مانگا، بہت کچھ مانگتا ہوں اور مانگتا ہی رہتا ہوں، مگر اسی کے بے نیازی دیکھ کر کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اس نے ہمیں اپنے سایہ کرم سے باہر نکال دیا ہے۔ ہم اسی کے سایہ کرم ہی میں تو رہتے ہیں، اگر ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی رحمتوں کا سایہ ہمارے سروں سے ہٹ جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں اور پھر اس زمین پر ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ باقی نہ رہے۔ اپنی مرضی سے تمہیں جو کچھ دینا چاہتا تھا اسی میں تمہاری نجات ہے، اس کی بخشش و عطا پر کبھی شک نہ کرنا، ورنہ دونوں جہانوں میں خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ میں اسی کے فیصلے پر راضی ہوں بابا، نگار خانم نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی شکستہ حالت دیکھ کر نظام شاہ مزید پریشان ہو جائیں، اس کے فیصلے پر ہمیشہ اسی طرح راضی برضا رہنا۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ اٹھے اور گھر سے نکل کر اپنی مزدوری کی تلاش میں چل دیے۔